اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بلا وجہ شیعہ ذاکرین کا بنایا ہوا منصوبہ ہے اور ان کا بنایا ہوا عقیدہ ہے کہ جو یہ شیعوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ذہنوں میں کچھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. جو آپ کے بزرگوں نے کیا ہے اور جو ہمارے اماموں نے کیا ہے ہم وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم آپ ہی کے بزرگوں کی کتاب سے، جو صحیح ترین کتاب ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے. صحیح مسلم کے اندر مختلف کتابیں مختلف موضوعات پر موجود ہے، اور ایک کتاب جس کا نام کتاب الجہاد والسیر، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور حدیث نمبر، ویسے تو مختلف کتابوں کے اندر حدیث نمبر بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور روایت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن ہم عربی عبارت بھی آپ کی خدمت بیان کریں گے تاکہ آپ سرچ کر کے مطمئن ہو سکیں کہ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. حدیث نمبر جہاں سے ہم نے پڑھا ہے اس کا حدیث نمبر 1757، 1757 نمبر کی یہ حدیث ہے. اس کو دیکھیے گا کہ اس میں میرے مولا بیان فرماتے ہیں کہ میرا کیا عقیدہ ہے خلیفاؤں کے بارے میں، میرا کیا عقیدہ ہے خلفاء کے بارے میں. اور اگر مطمئن نہ ہو تو پھر صحیح بخاری کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا بنت رسول خاتون جنت کا کیا عقیدہ تھا خلیفہ کے بارے میں. روایت کو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن خلیفہ ثانی مولا علی کی خدمت میں آئے. مولا علی کے ساتھ جناب عباس جو ان کے چچا ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے. خلیفہ آ کر کہنے لگے کہ اے علی اور اے عباس، تم دونوں وہ ہو کہ جب پہلے خلیفہ بنے تھے تو تم دونوں ان کو رأیتماہ کاذبا عاصما غادرا خائنا، تم دونوں اس پہلے خلیفہ کو کاذبا جھوٹا سمجھتے تھے، عاصما گنہگار سمجھتے تھے، غادرا یا خائنا دونوں لفظ موجود ہیں، اور دھوکے باز سمجھتے تھے اور خیانتکار سمجھتے تھے. کیا تم دونوں ایسا سمجھتے تھے؟ اور پھر یہ کہا کہ اور جب مجھے خلافت مل گئی تو تم دونوں رأیتمانی، تم دونوں مجھے بھی کاذبا عاصما غادرا خائنا، تم دونوں مجھے بھی جھوٹا سمجھتے ہو، گنہگار سمجھتے ہو، خیانتکار سمجھتے ہو اور دھوکے باز سمجھتے ہو. کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں. یہاں تک بھی اگر ہوتا تو بہت تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کذالک، کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو اور انہیں ایسا سمجھتے تھے، تو صحیح مسلم کا جملہ یہ ہے قالا نعم، ان دونوں ہستیوں نے بیان فرمایا ہاں ہم تم دونوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں. تو مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں. جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے اور یہ کتاب لکھی ہے اس پر کوئی اعتراض کیوں نہیں کرتا؟ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو جب یہ روایت لکھی جا سکتی ہے تو پڑھی کیوں نہیں جا سکتی؟ اور اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا کائنات ان دونوں کو کیا سمجھتے تھے. تو جو عقیدہ مولا متقیان کا ہے، جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کا عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ نبی اکرم کا ہے، اور جو عقیدہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے دیا ہے، ہم اسی عقیدے کو ماننے والے ہیں. اس لیے جو صاحب کردار ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے، چاہے اس کا بظاہر تعلق بنی امیہ کے قبیلے سے ہوتا ہو. اور اگر کوئی صاحب کردار نہیں ہوگا تو چاہے وہ قبیلہ قریش سے ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ گوری رنگت رکھتا ہو، لیکن اگر صاحب کردار نہیں ہوگا تو پروردگار کی اگر اس پر لعنت ہے تو ہم بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. بس پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.